بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد والکاف للتشبیہ نحو زید کالاسد وقد تکون زائدتاً نحو قولہ تبارک و تعالی لیس کمثلہ شیء ومنذ لابتداء الغایۃ فی الزمان الماضی نحو ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعہ الی آخر۔ بحث ہماری چل رہی تھی قبلہ حروف جارہ کے بارے میں۔ جی قبلہ حروف جارہ میں ہم آج پہنچے ہیں حرف کاف تک۔ جی ان میں سے کافی حروف جارہ میں سے کافی حروف کو ہم نے پڑھ لیا ہے اور ان کے معنی بھی جو مصنف رحمۃ اللہ جو مصنف نے لکھے ہیں، چلو جی روک دیتے ہیں، جو مصنف نے لکھے ہیں وہ ہم نے بیان کیے، اور اس کے علاوہ بھی بات کو بتایا تھا کہ جو مصنف نے یہاں معنی درج کیے ہیں صرف اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف معنی اتنے ہی ہیں۔ جی مثلا با کے اگر مصنف نے 10 معنی بیان کیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ با کے معنی ہی 10 ہوئے، با صرف 10 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی میں نے بیان کیے تھے کہ یہ حروف ان معنی کے علاوہ بھی باقی معانی میں بیان ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جی جس طرح کہ کچھ میں نے بتایا تھا، کچھ آج میں بتا دیتا ہوں کہ من کے 4 معنی مثلا مصنف نے بیان کیے تھے، اور اس کے علاوہ 9 معنی اور بھی ہیں، جی 1-2 کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے نا؟ الہ کے معنی کتنے بیان کیے تھے مصنف نے؟ علاقے قبلہ الہ کے کچھ معنی مصنف نے بیان کیے تھے، اور اس کے علاوہ بھی وہ کہتے ہیں الہ چند معانی کے لیے آتا ہے۔ جی ٹھیک ہے نا جی؟ 3 یا 4 مصنف نے بیان کیے تھے، اس کے علاوہ بمعنی لام بھی آتا ہے، جیسے والامر الیک یعنی والامر لک۔ ٹھیک ہے نا؟ جی بمعنی عند بھی آتا ہے، جیسے رب کے سجن احب الی اے احب عندی۔ جی بمعنی فی بھی آتا ہے، جیسے لیجمعنکم الی یوم القیامت یعنی فی یوم القیامت ہے۔ تو 2 معنی مصنف نے شاید ذکر کیے تھے یا 3، اس کے علاوہ 3 مزید معنی ہو سکتے ہیں۔ جی حتیٰ کے معنی بھی اسی طرح 2 مصنف نے ذکر کیے تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے معانی میں حتیٰ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جی مثلا حتیٰ کئی کے معنی میں آتا ہے اسلام تو حتیٰ ادخل الجنت یعنی اسلام تو کئی ادخل الجنت۔ حتیٰ بمعنی الا آتا ہے، جیسے شعر ہے سقل حیل ارضا حتیٰ ام کن عزیت لہم فلا زال عنہ الخیر محدودا۔ یہاں حتیٰ امکن، یہاں الا کے معنی ہے الا امکن۔ جی ٹھیک ہے نا جی؟ تو مقصد یہ ہے کہ اور معنی بھی ہیں، محدود صرف انہی معنی میں نہیں ہے۔ اسی طرح الا کے، اسی طرح ان کے، الا کے بھی اور معنی ہیں، ان کے علاوہ جو بیان ہوئے یہاں 3 بیان ہوئے ہیں شاید۔ اس کے علاوہ الا مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے، مثلا اتل مالا علی حبہ اے مع حبہ۔ تعلیل کے لیے آتا ہے، جیسے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ ٹھیک ہے نا؟ علت ہے۔ اچھا بمعنی ان کے آتا ہے اذا رضیت علی بنو کشیر اے اذا رضیت انی بنو کشیر۔ جی ٹھیک ہے نا؟ بمعنی من کے آتا ہے کون؟ الا۔ من کے معنی میں آتا ہے جیسے اذا اقتالوا علی الناس یستوفون اے اذا اقتالوا من الناس یستوفون۔ ان کے بھی اسی طرح معنی ہیں بہت سارے۔ ان کے ہم نے مصنف نے کتنے معنی بیان کیے تھے یہاں؟ 3 معنی۔ اس کے علاوہ ان بدل کے لیے بھی آتا ہے، مثالیں موجود ہیں، چلو سب کی ذکر نہیں کرتے۔ ان تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، ان استعانت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ان علا کے لیے، علا کے معنی میں بھی آتا ہے، ان بعد کے معنی میں بھی آتا ہے، ان من کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس کی سب کی مثالیں کتب میں موجود ہیں۔ اور فی ہم نے پڑھا تھا، فی کے بھی معنی ہیں،
فی کے کتنے معنی ہم نے پڑھے تھے؟ فی کے قبلہ ہم نے پڑھے تھے 3 معنی. قلت کے لیے آتا ہے، ما کے لیے آتا ہے، اور فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، بعد کے لیے آتا ہے. جی سوری، فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، استعلاء کے لیے آتا ہے. 2 معنی ہم نے پڑھے تھے. جی 2 پڑھے تھے نا. جی قبلہ. ظرفیت اور استعلاء کے لیے آتا ہے. اس کے علاوہ بھی معنی ہیں. فی کے مصاحبت کے لیے آتا ہے، جیسے ادخلوا فی امم اے مع امم. تعلیل کے لیے آتا ہے. الا کے معنی میں آتا ہے، زائدہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. کاف، آج ہم پہنچے ہیں کاف پر. حروف جارہ میں سے کاف بھی ہے. جی ٹھیک ہے نا. والکاف للتشبیہ ہے. کاف کس کے لیے آتا ہے؟ تشبیہ کے لیے. احسنتم، تشبیہ کے لیے آتا ہے. جیسے زید کل اسد، زید اسد کی طرح ہے. ٹھیک ہے نا. جی اسد کی شبیہ ہے. قبلہ، جب کسی کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تو اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. یہ ذہن میں رکھ لیں ابتدائی طور پر. جس کی تفصیل پھر بڑی کتابوں میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. مختصر المعانی یا جواہر البلاغہ پورا باب ہے تشبیہ کا. ایک ہوتا ہے مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ بہی، ایک ہوتا ہے حرف تشبیہ، ایک ہوتا ہے وجہ شبہ. جی ٹھیک ہے نا. مشبہ اسے کہتے ہیں جسے تشبیہ دی جاتی ہے. جس کو تشبیہ دی جا رہی ہو وہ مشبہ. جی یہ مثال ذہن میں رکھیے گا، زید کل اسد. جی ٹھیک ہے نا. مشبہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہو. مشبہ بہی جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہو، جی اسے مشبہ بہی. حرف تشبیہ اس حرف کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے تشبیہ دی جا رہی ہو. جی وجہ تشبیہ اس معنی کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اب اس مثال میں ہم 4 چیزیں لے آتے ہیں. جی زید کل اسد، تشبیہ کس کو دی جا رہی ہے؟ زید کو. زید کو. زید بن گیا مشبہ. جی کس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ اسد کے ساتھ. اسد کے ساتھ. اسد بن گیا مشبہ بہی. جی کس حرف کے ذریعے سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ کاف کے ذریعے سے. جی. کاف بن گیا حرف تشبیہ. جی ٹھیک ہے نا. جی کس چیز میں تشبیہ دی جا رہی ہے؟ شجاعت میں. شجاعت بن گیا وجہ تشبیہ. وجہ شبہ، وجہ تشبیہ. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ 4 چیزیں آ گئیں. جی مشبہ زید، مشبہ بہی اسد، حرف تشبیہ کاف، وجہ شبہ کیا بن گئی؟ شجاعت. اسی مثال میں آ گئی، تطبیق ہوگی. والکاف للتشبیہ، کاف کس کے لیے آتا ہے؟ تشبیہ کے لیے. جیسے زید کل اسد ہے، یعنی یہ کاف بتا رہے ہیں زید صرف اے اسد صرف تو شجاع نہیں ہے، جی اور بھی شجاع یہاں موجود ہیں. جی ٹھیک ہے نا. وہ زائد ہے. وقت تکون زائدتن، کبھی کبھی کاف کیا ہوتا ہے؟ زائدہ ہوتا ہے. زائدہ کا معنی میں نے عرض کیا تھا. زائدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ اس کو عبارت سے ہٹا دیا جائے تو معنی میں خلل نہیں آتا. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. کاف کا معنی ہی نہیں ہوا. جی اچھا. ومز ومنز، اگلے ہیں حروف جارہ میں سے مز اور منز. ٹھیک ہے نا. لابتداء الغایت فی الزمان الماضی، یہ زمانہ ماضی میں ابتداء غایت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. جی یعنی زمانہ ماضی، گزرے ہوئے زمانہ، کوئی ایسا کام ہے جو اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، اس کام کی ابتدا بتاتے ہیں. جی مثلا مز ما رأیتہ مز یوم الجمعۃ او مز یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا یوم جمعہ سے کے دن سے. جی ٹھیک ہے نا جی. اے ابتدا او عدم رؤیتی ایاہ کان یوم الجمعہ، یعنی میرے نہ دیکھنے کی ابتدا کب سے ہوئی تھی؟ یوم جمعہ. یوم جمعہ سے. اب مسئلہ کیا ہے؟ نہ دیکھنا، عدم رؤیت، جس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے. اس ماضی میں عدم رؤیت کی ابتدا بتاتے ہیں مز اور منز.
وہ بتا رہے ہیں کہ یوم جمعہ تھی، ٹھیک ہے نا. جی اچھا، وقت تکونان بمعنی جمیع المدہ، کبھی کبھی یہ مز اور منز مجموعی طور پر مدت کے بیان کے لیے آتے ہیں، ابتدا نہیں بتاتے، مجموعی مدت بتاتے ہیں. جی وہاں نہ دیکھنے کی ابتدا بتائی تھی، جی یہ تو نہیں کہا تھا کہ کتنے دن نہیں دیکھا، یہ تو نہیں بتایا تھا آج کون سا دن ہے جس دن بات کر رہا ہوں، بس یہ کہا تھا میں نے جمعہ کے دن سے اسے ماضی میں بات نہیں دیکھا، ابتدا بتائی تھی نہ دیکھنے کی. کبھی کبھی مدت کو بتانے کے لیے آتے ہیں، جیسے ما رأیتہ مذ یومین او منذ یومین، جی میں نے اسے 2 دن سے نہیں دیکھا، تو یہ مجموعی مدت بتائی ہے کہ میرے نہ دیکھنے کی کل مدت کتنی ہے، 2 دن ہے. جی اے جمیع مدت انقطاع رویتی ایاہ یومان، یعنی میرے جمیع مدت انقطاع رویتی، جب سے اس کو دیکھنا منقطع ہوا ہے نا، جی وہ مدت کل کتنی ہے، 2 2 دن ہے. وربا للتقلیل، اور ربا کس کے لیے آتا ہے، قلت کے لیے تقلیل، قلت کے لیے. ولا یکون مجرور حال الا نکرتن، الا نکرتن موصوفہ، فرماتے ہیں ربا جو ہے تقلیل کے لیے آتا ہے اور اس کا مجرور نہیں ہوتا مگر نکرہ موصوفہ. جی وہ نکرہ جو موصوف ہو، موصوف یعنی موصوف وہ ہوتا ہے جس کی بعد میں پھر صفت ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے نا. نکرہ موصوفہ پر یہ داخل ہوتا ہے، یوں کہنا چاہتے ہیں. یہ جار ہے نا ربا، ربا جار ہے اور جس پر داخل ہوگا وہ اس کا کیا ہوگا، مجرور. اور اس کا مجرور کون ہوتا ہے، یعنی اس کا معمول، یہ عامل ہے وہ معمول ہوگا، یہ جار ہے وہ مجرور ہوگا، اس کا وہ معمول کون ہوتا ہے، نکرہ موصوفہ. ولا یکون متعلق الا فعلا ماضیا، اور یہ متعلق نہیں ہوتا مگر کس کے، فعل ماضی اس کا، ہاں اس کا تعلق فعل ماضی کے ساتھ ہی ہوتا ہے. باقی نہ سے وہ، متعلق نہیں. ہاں جی، نہ وہ رب راجل کریم لقیتہ، ربا حروف جارہ میں سے، جی راجل نکرہ ہے جی اور موصوف ہے، کریم اس کی صفت ہے. جی جی نکرہ موصوفہ کہا تھا، جی نکرہ ہے راجل اور موصوف ہے، کریم اس کی صفت ہے. صفت ہے. تو راجل لن پڑھنا ہے کیونکہ ربا جار اس پر داخل ہوا ہے، جی جی ٹھیک ہے نا. لقیتہ، لقیتو، لقیتو، جی لقینا، لقیتو کیا ہے، فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، جی جی قبلہ. ٹھیک ہے. کم ہی مرد کریم ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی. جی ربا مانا کم، جی تقلیل کے لیے آیا ہے، بہت کم ہیں ایسے مرد جو کریم مرد جن سے میری ملاقات ہوئی. تو یہاں 3 چیزیں آ گئیں، ربا جار ہے اور اس کا مجرور کون، نکرہ ہے، اور نکرہ بھی کیا ہے، موصوفہ ہے، اور اس کا تعلق ان کا کس کے ساتھ ہے، ماضی کے ساتھ. وقت تدخل علی الضمیر المبہم، کبھی کبھی ربا داخل ہوتا ہے ضمیر مبہم پر، اور وہ ضمیر جو مبہم ہوتی ہے، ولا صاف ظاہر جو چیز مبہم ہو اس کی تمییز لائی جاتی ہے، واضح کیا جاتا ہے اسے. ولا یکون ممیزہ الا نکرہ موصوفہ، فرماتے ہیں اور اس ضمیر کی تمییز جو ہوتی ہے نا، اس کا ممیز جو ہوتا ہے وہ نکرہ موصوفہ ہوتا ہے. یعنی ضمیر کو واضح جو کیا جاتا ہے نا، ضمیر کا جو مرجع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، اور نکرہ بھی موصوف ہوتا ہے. مثلا ربہ رجلا جوادا لقیتہ، کم ہی مرد ہیں سخی جن سے میری ملاقات ہوئی. اب رجلا کیا ہے، تمییز ہے، کس کے لیے، اس ضمیر ہو کے لیے. ربہ کم ہی مرد، کم ہی وہ کون، کم ہی وہ جی ٹھیک ہے نا. راجولان یہ اس کے لیے تمیز ہے. جوادن کم ہی سخی مرد ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی. والواو للقسم، واو قسم کے لیے آتا ہے. وہی لا تدخل الا علی اسم ظاہر لا علی المضمر، یہ واو داخل نہیں ہوتا مگر اسم ظاہر پر داخل ہوتا ہے، ضمیر پر داخل نہیں ہوتا. اسنتم نہ وہ واللہ لا اشربن اللبن، اللہ کی قسم، واو قسم کے لیے آئے، اللہ کی قسم میں ضرور بضرور دودھ پیوں گا.
وقد تکون بمعنی ربا، کبھی کبھی یہی واو ربا کے معنی میں آتا ہے، جیسے وا عالمن یعمل بعلمہ۔ جی کیا معنی کریں گے وا عالمن کا؟ بہت ہی کم جی کم عالم ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اے رب عالم یعمل بعلمہ۔ وتا للقسم، تا جو ہے حروف جارہ میں سے یہ قسم کے لیے آتا ہے، وہی لا تدخل الا علی اسم اللہ تعالی، یہ تا داخل نہیں ہوتی مگر صرف اور صرف لفظ اللہ پر داخل ہوتی ہے، جی جیسے تاللہ لأضربن زیدن، اللہ کی قسم ضرور بضرور میں زید کو ماروں گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ الحمدللہ رب العالمین، کل انشاءاللہ اسے ختم کر لیں گے۔ اللہم صلی اللہ